کنز العمال صفحہ نمبر 128 پہلی جلد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احب احدکم ان یحدث ربہ، جب تم میں سے کوئی یہ چاہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں، فلیقرأ القرآن، تو اسے چاہیے وہ قرآن کی تلاوت کرے. جس کا دل یہ چاہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں، باتیں کروں، تو اسے چاہیے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے. واقعی وہ انتہائی خوش نصیب ہیں جو قرآن پاک پر ایمان لائے، قرآن پاک کو کثرت سے پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں اور قرآن پاک کے پیغام کو عام کرتے ہیں. جس طرح قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے. احیاء العلوم پہلی جلد صفحہ نمبر 289 پر حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول لکھا، لا خیر فی عبادت لا فقہ فیہا، اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں سمجھ نہ ہو. یعنی جسے عبادت کے شرعی مسائل نہیں معلوم، وہ عبادت ناقص ہوتی ہے. جیسے نماز کے فرائض معلوم نہ ہوں تو نماز میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. ولا فی قراءۃ لا تدبر فیہا، اور اس تلاوت قرآن پاک میں بھی کوئی خیر نہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، جس میں غور و فکر نہ ہو. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترغیب دلاتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو تو اس میں غور و فکر کرو. اس غور و فکر سے اور قرآن پاک کو سمجھنے سے کیا ہوگا؟ ہمارے دل کے میل کچیل دور ہو جائیں گے، اور پھر دل گندگی سے جب پاک ہوگا تو قرب الہی اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلیں نصیب ہوں گی. شعب الایمان دوسری جلد صفحہ نمبر 353 پر ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه القلوب تستو كما يستوي الحديد اذا اصابه الماء، جس طرح لوہے پر پانی لگ جائے تو اس پر زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح بے شک ان دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے. قیل یا رسول اللہ وما جلاؤہا، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی کیسے ہو؟ قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کے ذکر کی کثرت کی جائے، بار بار اس چیز کو یاد کیا جائے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری رات ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری صبح ہو، ان قریب مجھے موت آئے گی، قبر و آخرت کی تیاری کے لیے میں نے کیا کیا. وہ تلاوت القرآن، اور دوسری چیز جو دل کے زنگ کو دور کرتی ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، نور بھی ہے. جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر 57 میں ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، اور جو تمہارے سینے میں بیماریاں ہیں ان کے لیے یہ شفا ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. مگر یہ بات یاد رکھیں کہ ہر ایک شخص
جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والا ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، اچھی تلاوت کرنے والا ہو، تو اس سے متاثر ہونے کی ممانعت ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے باوجود قرآن سے فیض نہیں پا سکتے۔ تو ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اس بات کو سماعت کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے حقیقی طور پر فیض پانے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، اور کون سے ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود بھی انسان قرآن پاک سے فیض نہیں پا سکتا۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید سے حقیقی معنوں میں فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے، صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو خادم قرآن پاک بنائے۔